جس طرف بھی ہم ان دونوں کی طرف جائیں گے وہ دوسرے کی طرف بھیج دے گا. آپ ایک طرف جا کے دیکھیں کہ کوئی کسی ایک رخ میں جائیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جانا ہی محبوب کی طرف تھا. شعری مجموعے سے کم نہیں ہے، بلکہ شعری مجموعے بھی برابر نہیں لگتے. ہم اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا عارفانہ کلام. عارفانہ کلام کیا ہوتا ہے؟ جس میں یعنی میں میتھ کے ٹیچر کو کہوں کہ غالب کے شعر کی تشریح کر کے دیں تو وہ میتھ کے ٹیچر کے ساتھ زیادتی ہے. غالب کے ساتھ تو ہے ہی ہے، وہ میتھ کے ٹیچر کے ساتھ زیادتی. یہی زیادتی ہم نے کی ہے اپنی تفاسیر کے ساتھ. ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے جو بیچارے اپنا نام نہیں لکھ سکتے، وہ کلام بیان کرنے پہ آ گئے. تو ابن تیمیہ نے جب تکفیر کی ہے ابن عربی کی تو وہ واجب تکفیر تھی کہ ابن تیمیہ کو کیا پتا قرآن کیا چیز ہے. فلسفی کی تفسیر کہاں اور ایک مولوی کی تفسیر کہاں. کہ جب آپ نے بات کی تھی محبت کی یا لو کی، تو حدیث وہ یاد آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ تم حضرت عمر سے کہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو کیا ہم لوگ دو بندوں کے ساتھ یعنی دو ہستیوں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، یا آپ نے جس طرح کہا کہ اللہ کے ساتھ جب محبت کریں گے تو پھر کوئی یعنی سامنے نہیں آئے گا؟ تو یہ میرا سوال تھا. پہلے میں سیکنڈ کوشچن کا جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ جس سے لوگ پتہ نہیں آپ کس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ ہم نے تو دو ہی محبتیں دیکھی ہیں پوری مین کائنڈ کی ہسٹری میں. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت، اور ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے محبت. یہ دو محبتیں ہیں جن کے درمیان میں ہم لوگ اپنی ٹوٹی پھوٹی محبتیں لے کے پھر رہے ہیں. کبھی ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی ہم آقا کی طرف جاتے ہیں. جب ہم محبوب کی طرف جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو وہ محبوب کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک فارسی کی ربائی ہے، اس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے تو میں نے کہاں جانا ہے تو میں تو اس کے گھر جاؤں گا جس کے رستے میں اللہ کا گھر آ جاتا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا اشارہ کرتے ہیں وہ کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، ان کے رستے میں اللہ تعالیٰ کا گھر آ جاتا ہے. مطلب جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، تو نیچرلی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ they personified each other, they became each other and yet maintained the sanctity of ربوبیت and نبوت. وہ ان کی محبت میں سرشار ہیں، وہ ان کی محبت میں سرشار ہیں. ہم نے جس طرف بھی ہم ان دونوں کی طرف جائیں گے وہ دوسرے کی طرف بھیج دے گا. آپ ایک طرف جا کے دیکھیں کہ کوئی کسی ایک رخ میں جائیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جانا ہی محبوب کی طرف تھا. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائیں تو پتہ چلے گا جانا ہی اللہ کی طرف تھا. یہ اتنی خوبصورت محبت ہے ان کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم محبت کر کس سے رہے ہیں. ان سے کرتے ہیں تو لگتا ہے ان سے کر رہے ہیں، ان سے کرتے ہیں تو لگتا ہے اس سے کر رہے ہیں. بٹ دس از ٹرو. جس کو ان دونوں ہستیوں سے محبت نہیں ہوئی وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوا. اچھا، پہلا سوال آپ کا جو ہے نا کہ فلسفی کے سبجیکٹ سے ہم نے قرآن پاک کو کس طرح سے دیکھنا ہے، تو میں آپ کو اس کی یوٹیلیٹی بتاتا ہوں، اس کا مقصد بتاتا ہوں. آگے چل کے ہم ریلیجن کے سیکشن میں پڑھیں گے 2-4 تفاسیر باقاعدہ طور پہ. سٹانچ فنڈامنٹلسٹ تفسیر بھی پڑھیں گے، جیسے تبری کی یا ابن کثیر کی، ابن تیمیہ کی، اور ہارڈ کور فلسافک تفسیر بھی پڑھیں گے ابن عربی کی. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسفہ ڈیرائیو ہی دین سے ہوتا ہے. میں نے آج آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی اس بلب کی لائٹ کے میں ہاتھ رکھ کے کہ جس بلیف سسٹم کا کہ فنڈامنٹلز ہی کلام الہی ہوں، اس کے لاز اس کتاب سے ڈیرائیو کیے جائیں گے، کہیں اور سے نہیں. انسان اپنے دماغ کی اختراع نہیں، اس میں دماغ کو لا ہی نہیں سکتا. ادھر وہ پھر کمانڈمنٹس کو
کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو فنڈامنٹل بنا کے لاز ڈرائیو کرے گا۔ تو فلسفی کیا کرے گا؟ فلسفی وہ فنڈامنٹل آئیڈینٹیفائی کرے گا، کیونکہ کتاب اب میرے لیے میری اسٹڈی کا مرکز، میری اسٹڈی کا فوکس کتاب ہو گیا۔ تو فلسفی کیا کرتا ہے پھر؟ فلسفی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں ان فنڈامنٹلز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور بتا سکتا ہے، ایک فلسفی بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص کی تفسیر میں بیسک مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے۔ اگر میں غلط کہنے کا جرت نہیں بھی رکھتا بیکاز آف دی ایتھکس آف فلسفی، تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ابن کثیر کی فلاں صورت کی فلاں آیت کی تفسیر میں فنڈامنٹلی کیا چیز اس کی تفسیر سے جدا ہے، وہ گیپ ہے، وہ وہاں پہ کیا مسنگ ایلیمنٹ ہے جو جڑتا ہے تو وہ تفسیر خوبصورت ہو جاتی ہے، الیبریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں جوڑ پا رہا اس لیے فلاں کی تفسیر جو ہے وہ اس کے قریب ہے۔ یہ فلسفی کی نگاہ سے پتہ چلتا ہے۔ میں آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیتا ہوں آج سب کو، کہ ہم جب بھی قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو کلام پاک کہتے ہیں، کلام الہی کہتے ہیں، اور آپ اگر قرآن پاک کے ڈائلیکٹ کو ذرا دل و دماغ کو ایک فریکوینسی پہ لا کے پڑھیں تو آپ کو اس کے کلام ہونے کا میٹر، اس کا رائمنگ سکیم، اس کی خوبصورتی آپ کو دکھائی دے گی، جو کسی شعری مجموعے سے کم نہیں ہے، بلکہ شعری مجموعے بھی برابر نہیں لگتے۔ ہم اس کو شاعری نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا عارفانہ کلام۔ عارفانہ کلام کیا ہوتا ہے؟ جس میں معرفت ہوتی ہے، جس کلام میں۔ تو قرآن پاک کے وہ کلام ہے جو معرفت دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ یعنی آسان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپن اٹ اپ، اس کی معرفت کے دروازے کھول دیے آپ۔ قرآن کی پہلی سورت بھی سورہ فاتحہ اس لیے ہے بیکاز اٹ اوپنز دا گیٹس۔ فاتحہ کا مطلب ہی اوپنر ہوتا ہے، اوپنز دا گیٹس آف معرفت ٹو دا لارڈ آلمائٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن، یہ جو ویڈیوز بہت وائرل ہوئے ہیں پچھلے دنوں جس میں مولوی حضرات کہہ رہے ہیں قرآن کو اکیلے نہیں پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو جو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار۔ یہ وہ گمراہ لوگ اپنی شکلوں سے بتا رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کے دروازے کھول دیے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سے معرفت ربی لے سکو۔ تو یہ جو کلام ہوتا ہے نا کوئی، اور وہ بھی عارفانہ کلام ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے جس میں، وہ فلسفی ہی کی نگاہ سے ہی سمجھ آتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ علامہ اقبال کی شاعری، مرزا غالب کی شاعری، کسی مولوی سے پوچھیں کہ اس شعر میں وہ کیا کہہ رہا ہے تو مولوی کہے گا خدا کا واسطہ ہے، اس سے آسان تو مجھے کیا کہتے ہیں، یا اس سے مشکل تو مجھے میتھ کی ایکویشن نہیں لگتی۔ یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی۔ یہ جن کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ ادارہ جن کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ان کو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں مالک یوم الدین کی تفسیر کا تعارف نہیں ہے ان کے اوپر مالک یوم الدین نہیں کھلتی جن کے ہاتھوں میں مدرسہ دے دیا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی گریوٹی ہے، جو اس میں فلسفہ ہے، جو اس میں عرفان ہے، جو تعارف ہے اس میں، وہ مولوی کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ مولوی کا دل بند ہے اس معرفت کے لیے۔ اس لیے آپ نے جب بھی تفسیر پڑھنی ہے پیرلل میں فلسفی کی تفسیر لازمی پڑھنی ہے۔ جیسے شیخ ابن عربی کا نام میں بار بار لیتا ہوں، شیخ احمد سرندی کا نام لیتا ہوں، شاہ ولی اللہ کا نام لیتا ہوں میں اکثر، یہ محدث تھے شاہ ولی اللہ۔ ان لوگوں کی گفتگو پڑھیں کہ یہ قرآن پاک کو کیسے دیکھتے تھے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کی تفسیر کے آگے سے کس طرح سے اس کے اوپر اپنی شرح لکھی، یا یہ چیزیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ باقی مولوی حضرات کی تفسیر تو اللہ معاف کرے آپ پڑھیں گے جب، تو آپ خود half way through our diploma you will with your own hands write in reports
that this tafsir that was prevalent for these many years in Pakistan and Hindustan and Bangladesh, they were technically incorrect tafsir. یعنی میں میتھ کے ٹیچر کو کہوں کہ غالب کے شعر کی تشریح کر کے دیں تو وہ میتھ کے ٹیچر کے ساتھ زیادتی ہے. غالب کے ساتھ تو ہے ہی ہے, وہ میتھ کے ٹیچر کے ساتھ زیادتی. یہی زیادتی ہم نے کی ہے اپنی تفاسیر کے ساتھ. ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے جو بیچارے اپنا نام نہیں لکھ سکتے, وہ کلام بیان کرنے پہ آ گئے ہیں. جو میر انیس میر تقی میر کو نہیں پڑھ سکتے, وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر گفتگو کرنے پہ آ گئے ہیں. یہ ہم نے زیادتیاں کی ہیں, یہ ہماری زیادتی ہیں, اور ابھی بھی ہم ان سے لے کے اپنے گھروں میں اس نور سے اپنے گھروں کو منور نہیں کرتے. ان مدرسوں کے حوالے کیا ہوا ہے جن مدرسوں میں اللہ معاف کرے اور سوائے علم کے سب کچھ ہی ہے. تو اس لیے فلسفی کا جو صحیح استعمال ہے وہ قرآن پاک کی تفہیم ہے. The comprehension of Quran is through philosophic mind. سب سے پہلے فلسفی اور شاعر مسلمان ہوئے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہتے تھے نا الف لام میم, تو شاعر پریشان ہو جاتے تھے. فلسفی کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. This man is not known to be an intellectual person. He is known to be a Sadiq, Amin, the finest person. But such an intellectual discourse coming from this man, it cannot be human. فلیٹ ہو جاتے تھے. فلسفی اپنی کتابیں جلا دیتے تھے کہ ہم کیا جھک مارتے ہیں, یہ آقا علیہ السلام کیا گفتگو کر رہے ہیں. شاعر اپنے کلام پھینک دیتے تھے نیچے کہ یہ کیسا کلام اترا ہے, کیونکہ سمجھ ہی اس انٹلیکٹ کو آتا ہے قرآن جس انٹلیکٹ کی آپ امیجن کریں گاڈ کے انٹلیکٹ کی گفتگو ہو رہی. انسان کا بھی فائنسٹ انٹلیکٹ ہی ہونا چاہیے نا کم از کم اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. تو انسان کا فائنسٹ انٹلیکٹ میں نے آج آپ کو ڈیموگرافک اسٹریٹا میں بتایا ہے کہ مفکر ہوتے ہیں, فلسفی ہوتے ہیں, ادیب ہوتے ہیں, پھر شعرا ہوتے ہیں, پھر کہیں جا کے سائنسدان اور یہ ٹیچر پریچر یہ آتے ہیں. سب سے نیچے لیول کا جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ ٹیچرز پریچرز کا ہوتا ہے, سب سے نیچے لیول کا. آج بھی پاکستان جیسے ملک میں جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, جس کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا, میڈیکل کالج میں بھی ایڈمیشن نہیں ہوتا, وہ ٹیچر بنتا ہے. اور جو اسکول میں جس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ مدرسے میں جا کے قاری بن جاتا ہے, اور قاری بن کے پھر وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. لوسٹ انٹلیکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر پریچر پہ آتا ہے. ہائیسٹ انٹلیکٹ جو ہوتا ہے وہ فلسفہ تحریر کر رہا ہوتا ہے, وہ کتابیں لکھ رہا ہوتا ہے, وہ شاعری اچھے لیول کی شاعری کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ ہائیسٹ رینک آف انٹلیکٹ ہوتے ہیں. تو کم از کم انسان کا ہائیسٹ انٹلیکٹ تو آئے نا سامنے اللہ تعالیٰ کے انٹلیکٹ کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. جب شیخ ابن عربی میدان میں اترے تھے تو لوگ پریشان ہو گئے تھے, ان کے ارد گرد کے لوگ منتظر بیٹھے تھے کہ شیخ کس وقت پہلی آیت کی تفسیر بیان کریں گے, کیونکہ اب اترا ہے کوئی میدان میں جو فلسفہ جانتا ہے. اب کوئی تفسیر نکلے گی جو ہمیں سمجھ میں آئے گی. تو ابن تیمیہ نے جب تکفیر کی ہے ابن عربی کی, تو وہ واجب تکفیر تھی کہ ابن تیمیہ کو کیا پتا قرآن کیا چیز ہے. فلسفی کی تفسیر کہاں اور ایک مولوی کی تفسیر کہاں. ابھی آپ اٹھا لیں علامہ اقبال کو بلا لیں ٹائم مشین میں جا کے, ایک طرف بٹھا دیں اور ایک طرف کسی مفتی تقی عثمانی کو بٹھا دیں. آپ خالی پہلے لفظ اٹر ہونے کے بعد عثمانی صاحب سے کہیں گے کہ سر غلطی ہوگی, ہم نے آپ کو مدرسے میں بٹھا دیا, آپ گھر جائیں. ہم اقبال کو کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لے اور قرآن کی اوپر گفتگو کر دے. اتنا زمین آسمان کا فرق ہے انٹلیکٹ کا, اور ہم نے کیا کیا ہے زمین کے لوگوں کو دے دیا قرآن, اور انہی کے پاس رکھا ہوا. وہی آ کے ہمارے جنازے بھی پڑھاتے ہیں, عقیقے بھی پڑھاتے ہیں, نکاح بھی پڑھاتے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی کہ نکاح کی کچھ 6 لائنوں کی نکاح کا خطبہ ہے وہ ہم نے یاد نہیں کرنا, اتنی کوئی 10 لائنوں کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے وہ ہم نے یاد نہیں کرنا. ہم ان کے مرہون منت ان جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو اللہ معاف کرے توبہ استغفار, جن کے پاس بچے بندہ بھیجتے ہوئے ڈرتا ہے. آپ کس سے روز سنتے ہیں اخباروں میں. سیڈ. So the philosopher is the guy who has the right to interpret Quran. Nobody else. A philosopher, a writer, a poet, because it's a kalam of extreme philosophy, highest of intellects.
اللہ تعالیٰ کا انٹلیکٹ، فار گاڈ سیکس آپ لوگ تصور کریں، اللہ تعالیٰ کا انٹلیکٹ ہے جو قرآن میں موجود ہے، کوئی بندے کا تو ہائیسٹ انٹلیکچوئل پکڑے نا کم از کم، پلیز اپنے انٹلیکٹس کو اوپر لے کے جائیں، خود سے قرآن ٹرانسلیٹ